اور ماں باپ کا ایک عظیم مرتبہ ہے، عظیم مرتبہ ہے ائمہ معصومین کی نگاہ میں، کیونکہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں نے اپنے باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے اپنے باپ کو اذیتیں دی ہیں، یا نبی اللہ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھ سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، تاکہ جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں میں اب پچھتا رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ باپ کی اتنی خدمت کرو، باپ کے ساتھ اتنی نیکی کرو کہ باپ تمہیں خوش ہو کے دعا دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زیر آسمان اللہ کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، آسمان اس میں سایہ کیے ہوئے ہے، اب سایہ کیے ہوئے ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا بڑا رتبہ، کہ ایک عام انسان کو اتنا بڑا رتبہ کہ اللہ نے اس کے ساتھ تمام نعمتوں کو رکھ دیا اور اس کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ خداوند عالم، اس نے کون سی ایسی نعمت کی تھی کہ کائنات کی تمام نعمتیں اس کے ساتھ ہیں اور آسمان بھی اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اس نے زندگی بھر والدین کی خدمت کی ہے۔ تو جو والدین کی خدمت، دیکھیے والدین کی خدمت وہ خدمت ہے، ایک بار ادھر توجہ سے ایک بار صلوات پڑھیے محمد والے والدین وہ ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا کہ ہر انسان فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا ثواب اسے دے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا۔ لیکن سزا اور جزا دینے کا اختیار یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ دنیا میں دے گا کہ آخرت میں دے گا، دنیا میں دے گا کہ آخرت میں دے گا۔ بہت ساری چیزیں اللہ اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے تو یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے، یا جو انسان ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے آخرت میں نہیں ڈالتا ہے، اسی دنیا میں دیتا ہے، اسی دنیا میں دیتا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا کہ کائنات کا سب سے بدبخت انسان کون ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے جس کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے اور رسی کے ساتھ ایک بڑا سا پتھر باندھے ہوئے ہے، اور ایک نوجوان لڑکا ہاتھوں میں تازیانہ لیے ہوئے ہے اور اس بوڑھے کو مار رہا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نوجوان اس بوڑھے کو مار رہا ہے، جبکہ اس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی اتنا بڑا پتھر لٹکایا گیا ہے جو برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ نوجوان مار رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے آگے بڑھ کے پوچھا کہ تم اس بوڑھے کو کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ کہا کہ ابھی تو آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ میں اس بوڑھے کو مار رہا ہوں۔ کہا آپ کی اور حالت بڑھ جائے گی جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ میری بات نہیں مان رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ باپ کے آگے اف تک کو منع کیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ نہیں جانتے، اس نے میرے دادا کو ایسے ہی مارا تھا۔ کہا اس نے میرے دادا کو ایسے ہی مارا تھا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ کائنات کا بہترین انسان کون ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو ٹوکری لیے ہوئے سر پہ کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس ٹوکری میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں میرے باپ ہیں۔ کہا کہ ان کو تم اس ٹوکری میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا کہ یہ ضعیف ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اب ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ کہا کہ ان کا ذہن اب کام نہیں کر رہا ہے۔ کہا کہ اگر میں گھر سے کام کے لیے نکلوں تو ہو سکتا ہے یہ کہیں چلے جائے، اور جب دماغ کام نہیں کرتا ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کہا یہ پاگلوں والی حرکت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے کہیں ان کی جان نہ چلی جائے، اس لیے جب میں باہر نکلتا ہوں تو انہیں اپنے سر پہ ٹوکری میں رکھ کر لے کے نکلتا ہوں تاکہ میں اپنے باپ کو دیکھتا رہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو باپ کی خدمت کرتا ہے وہ کائنات کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیے تو عزیزان محترم، انسان کو ماں باپ کی خدمت کسی بھی حال میں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں یا پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ باپ کے سامنے اف تک کو منع کیا گیا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں اف تک کو منع کیا گیا ہے، اف تک کو کیوں منع کیا گیا ہے۔ آپ مکان میں رہتے ہیں، آپ پہلے کے زمانے میں دیکھیے گا یا اس زمانے میں بھی دیکھیے کہ گھر میں روشنی کے لیے دیے روشن کر دیے جاتے تھے۔ پہلے لائٹ کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، دیے روشن کر دیے جاتے تھے، وہ رات بھر دیا جلتا تھا، اور جب صبح ہونے والی ہوتی تھی تو دیے میں جو تیل ہوتا تھا وہ ختم کے قریب ہوتا تھا، ختم کے قریب ہوتا تھا، یعنی اب وہ بجھنے والا ہوتا ہے، وہ چراغ غل ہونے والا ہوتا ہے، اب وہ چند لمحوں کا بچا ہوا ہوتا ہے، اور انسان اس سمے جا کے اسے ایک ہلکی سی بھی پھونک مار دے تو وہ چراغ گل ہو جائے گا۔ اس نے رات بھر آپ کو اجالا دیا، رات بھر آپ کو اجالا دیا، اگر آپ اس دیے میں جا کے تیل ڈال دیں تو یہ مزید اور جلتا رہے گا، لیکن آپ نے ایک اف کر دی، ایک ہلکی سی پھونک مار دی، وہ پھڑپھڑا کے ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اف کو منع کیا گیا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی آپ کی روشن کی ہے اس دیے کی طرح۔ آپ اگر خدمت کریں گے تو یہ پھر روشن ہو جائے گی، لیکن آپ ایک اف کر دیں گے، یہ اف ہو سکتا ہے کہ والدین کے لیے موت کا سبب بن جائے۔ اس لیے اف کو منع کیا گیا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی صرف آپ کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے پوری زندگی صرف آپ کے بارے میں سوچا ہے، اس لیے کبھی بھی ان کے سامنے اف نہ کریے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور پیغمبر اسلام اور قرآن مجید میں بارہا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، اور جب ماں باپ کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ ماں باپ جو کہتے ہیں اللہ اسے اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اللہ نے ایک واقعے کو سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے کہ ایک انسان تھا، وہ انسان تاجر تھا، بہت بڑی تجارت کا کام کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کا باپ بھی اس تجارت میں شریک تھا۔ ایک دکان تھی، ایک گودام تھی، گودام میں مال رکھا ہوا ہوتا ہے، اور دکان میں بیٹھا ہوا یہ نوجوان تھا، ایک تاجر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے،
उस नौजवान ने कहा कि माल तो आपको मिल जाएगा। यह कुरान मजीद का मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं सिर्फ सूरह बकरा का। कहा कि तुम्हें माल तो मिल जाएगा मगर तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उसने पूछा इंतजार किस बात का? कहा कि क्योंकि जहां माल रखा हुआ है यानी जो गोदाम है उस गोदाम की चाबी मेरे बाप के पास है और मेरा बाप इस वक्त सो रहा है। तो कहा कि उठा लो और उससे कहो कि चाबी दे दे। तो कहा कि नहीं, मेरा बाप आराम कर रहा है, मैं उसकी नींद में खलल नहीं डालूंगा। उसने कहा कि अगर तुम मुझे माल नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। कहा कि चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा शख्स आता है, वो उससे ज्यादा उससे माल मांगता है। वो कहता है माल तो है मेरे पास मगर मेरा बाप सो रहा है, जब वो उठेगा तब मैं पूछूंगा कि चाबी कहां है। तो उसने कहा कि मुझे अभी माल चाहिए, अगर नहीं दे सकते तो मैं जा रहा हूं। कहा कि चले जाओ, मुझे कोई गम नहीं है। तीसरा शख्स आता है, आने के बाद कहता है कि मुझे इतना माल चाहिए यानी उतना माल जितना उसके पास था सारा माल खरीदने आया है वो, लेकिन ये कह रहा है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा इसलिए कि मेरा बाप सो रहा है। उसने कहा कि उठा लो, एक लम्हे की बात है, उठा लो, तुमसे वो पूछ लो कि चाबी कहां पे है। उसके बाद तो कहा कि नहीं, मैं अपने बाप की नींद में खलल नहीं डालूंगा। अब जब बाप की आंख खुली तो बाप ने पूछा कि बेटा क्या कोई ग्राहक आया, कोई ताजिर आया? तो उसने कहा कि हाँ बाबा, 3 ताजिर आए थे। एक आया था उसे 50 बोरिये चाहिए थे, एक आया था उसे 200 बोरिये चाहिए थे, एक आया था उसे 500 बोरिये चाहिए। कहा इतने बड़े ग्राहक है? कहा कि क्या हुआ? कहा कि आप सो रहे थे, चाबी आपके पास थी, मैंने उन्हें वापस कर दिया क्योंकि वो इंतजार नहीं कर रहे थे। तो बाप ने दुआ दी कि बेटा तुमने मेरी नींद में खलल नहीं डाला है तो अल्लाह इसके बदले तुम्हें अजरे अजीम अता करेगा। अब अल्लाह ने जो अजरे अजीम अता किया है वो अता ये किया है, अजरे अजीम दिया है। तो अल्लाह ने वो अता ये किया है कि उसके बाप ने उसे एक गाय अता की, एक गाय दी। गाय की कीमत क्या होती है, बकरे की कीमत क्या होती है आपको मालूम है। और ये सूरह बकरा यानी बकरा कहते हैं गाय को, कुरान मजीद का ये सूरह भी उसी नाम से है, बकरा के नाम से है। वो उसने अपने बेटे को दी और जब बेटे को दी है तो उसकी कीमत क्या होती है? आज के जमाने में भी 10,000 20,000 यही कीमत होती है ना। लेकिन उस जमाने में कुछ लोग उस लड़के के पास आए, इसकी तजारत खत्म हो चुकी थी, ये नुकसान में चला गया था, लेकिन बाप ने एक बकरा दिया था। वो बकरा कहा कि अल्लाह इसके जरिए तुम्हें दौलत देगा, अल्लाह इसके जरिए तुम्हें कामयाब करेगा। कुछ लोग आए, आने के बाद कहने लगे कि ये बकरा हमें चाहिए। तो इसने कहा कि 5,000 का मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके खरीदार हैं, हम जा रहे हैं, घर पे बात करके आते हैं। अब ये लोग गए और जाने के बाद बनी इसराइल से पूछा कि ये जो बकरा है वो 5,000 का दे रहा है। तो कहा कि जाओ ले लो। 5,000 जब ये लेके आया तो इसने कहा कि नहीं, ये उस वक्त 5,000 की बात थी, अब इसे मैं 10,000 का दूंगा। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो 5,000 लेके आए हैं, अब जा रहे हैं वापस। वहां जाने के बाद फिर हम अपना खानदान वाले से मशवरा करेंगे, पूछेंगे। अब ये लोग गए और जाने के बाद कहा कि वो 10,000 में देने को कह रहा है। तो फिर उन लोगों ने 10,000 रुपये दिए, कहा कि चलो 10,000 में ले लो, जाओ। अब उसके बाद ये जब 10,000 रुपया लेके आया तो उसने कहा कि नहीं, ये 10,000 उस वक्त की बात थी। कहा कि अब मैं इसे 40,000 में बेचूंगा, ऐसे मैं 40,000 में बेचूंगा। अब उसके बाद फिर ये लोग वापस गए और जाने के बाद कहते हैं कि अब वो 40,000 में देने को कह रहा है, क्योंकि जैसा बकरा चाहिए था वो सिर्फ यही था और दूसरी जगह नहीं था। अब उसके बाद उन लोगों ने राय मशवरा किया, करने के बाद कहा कि ठीक है 40,000 में भी हम खरीदेंगे। और 40,000 गणेश जी की सारी बातों को समेटते हुए कि बाप की दुआ का असर क्या होता है, उन्होंने कहा कि 40,000 में हम लेंगे। अब उसके बाद ये कहने लगा कि नहीं, ये तो 40,000 पहले की बात थी,
اب تو ہم 80,000 کا بیچیں گے، آگے ہم اسے 80,000 کا بیچیں گے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اپنا مال لے کے وہی چلتے ہیں، سارے خاندان کے لوگ چلتے ہیں، اور جو بھی معاملہ وہاں پہ طے ہوگا ہم اب کی جائیں گے اور وہ بکرا لے کے آئیں گے، ہم اس بکرے کو لے کے آئیں گے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ ہم بھی بیچنا ہی چاہتے ہیں۔ کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جو اس کی کھال ہے اس میں جتنا گوشت نکلے گا اتنا ہی آپ ہیرے جواہرات بھر کے ہمیں دے دیں۔ کائنات میں کسی بھی جانور کی اتنی قیمت نہیں لگی ہے جتنی اس بکرے کی لگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے احسان کے بدلے میں یہ چیز عطا کی ہے۔ اس نے صرف اپنے ماں باپ کی، اپنے باپ کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑ جائے اس لیے اسے نیند سے بیدار نہ کیا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ان کے احسان مند رہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ ان تین ہستیوں کے بعد اللہ جس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ باپ ہے اور ماں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اور آخری چیز کہ پیغمبر اسلام نے اور قرآن مجید نے ماں باپ کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، ہم نماز میں بھی مان لیجیے دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یعنی ہم اپنے ماں باپ پہ رحم کی دعا مانگتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اگر زندہ بھی ہیں تو ہم ان کے لیے دعائیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے تابع بن کے رہو۔ وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میرے ماں باپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کہا کہ میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جب تک وہ زندہ تھے تب تک میں ان کی فرما برداری کرتا تھا۔ کہا کہ میں ان کے ساتھ بہترین طریقے سے میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا، صحابیوں کا مجمع تھا، مسجد نبوی صحابیوں سے چھلک رہی تھی۔ پیغمبر اسلام نے مجمع کی طرف دیکھا، کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بچے سے پیار نہ کرتا ہو؟ آگے چھوٹے بچوں سے پیار نہ کرتا ہو، کیا کوئی اس میں ایسا شخص ہے؟ ایک انسان کھڑا ہوا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں کسی سے پیار نہیں کرتا، میں بچوں سے پیار نہیں کرتا۔ کہا میں اپنے بچے کو کبھی آج تک میں نے بوسہ نہیں دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، مجھے ڈر ہے کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اس لیے جہاں پہ ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے وہیں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچوں سے پیار کریے، بچوں کا احترام کریے، بچوں کا ادب کریے اور بچوں کو پیار کریے۔ اس لیے کہ جن کے والدین نہیں ہیں اگر وہ اپنے بچوں
بچوں سے پیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں وہی اجر عطا کرتا ہے جو ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمیں قرآن مجید اور سیرت معصومین کو اپنائے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ سیرت معصومین علیہ السلام کے کہے ہوئے پہ فرمودہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم قرآن و اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ مان لیجئے جیسے ہم درگاہ میں جاتے ہیں، روزوں میں جاتے ہیں، زیارات کرنے جاتے ہیں، امام کے روزے کی جالی پکڑتے ہیں، کسی معصومین کے قبر کی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیوں جا کے جالیاں پکڑتے ہیں؟ ہم وہاں اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں یا ہمارا مقصد کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے کہ آپ زیارت کو جائیے، آپ حج کو جائیے، آپ فلاں جگہ جائیے؟ یہ شریعت آپ کو کیوں بھیج رہی ہے؟ شریعت آپ کو کیوں بھیج رہی ہے کہ آپ جائیے روضہ امام حسین میں اور روضہ امام حسین کی جالی پکڑیے، یا آپ کے وہاں جو بھی کربلا روضے بنے ہیں آپ وہاں جائیے، زیارت کرنے جاتے ہیں، دل میں کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب جالی امام حسین کو پکڑا، روضہ امام حسین کی زری کو پکڑا، اس پہ ہاتھ رکھا، تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مولا ہم آپ کی بیعت میں آ رہے ہیں، ہم آپ کی بیعت میں ہیں۔ اب جب ہم امام کی بیعت میں آ رہے ہیں، یعنی روزوں پہ جا رہے ہیں، مسجدوں کو جا رہے ہیں چومنے، تو چومنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسجد کو چوم لیا ثواب مل گیا، ہم نے روزوں کو چوم لیا ثواب مل گیا، ہم نے مزارات امام کو چوم لیا ثواب مل گیا۔ نہیں، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کے تابع بنتے رہیں گے۔ یا لیتنی کنت معکم، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے۔ ہم ادھر سے گزر رہے ہیں، مسجد پڑھی، چومتے ہوئے چلے گئے، کبھی نوبت نہیں آئی مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ خود کو بھی انسان دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ہم روزوں پہ جاتے ہیں اور امام معصومین علیہ السلام کے قول پہ عمل نہیں کرتے، ان کی سیرتوں کو نہیں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ روز کا ہاتھ رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت میں ہیں، آپ کے پیروکار بنتے رہیں گے، آپ کے خدمت گزار بنتے رہیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے، ہے نا؟ اور ہم روزوں پہ جاتے رہیں، روز مسجد کو چومتے رہیں، کبھی نماز نہ ادا کریں، تو یہ مسجد کا چومنا کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تک انسان نماز نہ ادا کرے مسجد چومنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزوں میں ہم جاتے رہے، اپنی حاجت طلب کرتے رہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ کبھی بات نہ آئے کہ ہم آپ کی بیعت میں ہیں، آپ کے تابع بنتے رہیں گے، یاد رکھیے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ہم مسجد کی طرف آگے بڑھیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ جب پہلی مرتبہ کسی مسجد میں جائیے تو آپ کو پہلے 2 رکعت نماز شکر ادا کریے۔ آپ کو 2 رکعت نماز شکر کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 رکعت آپ نماز شکر ادا کریے، اس لیے کہ آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جہاں جہاں نماز پڑھتا ہے وہ جگہ انسان کی گواہی دے گی محشر کے میدان میں، ہے نا؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں نہ رہیں تو یاد رکھیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کوفے والوں نے امام کے پاس خطوط بھیجے، بہت سارے خطوط آئے، بہت سارے امام کی طرف آئے، اور امام نے جب اپنے سفیر کو بھیجا تو کوفے والوں نے امام کے سفیر کے ساتھ کیا کیا؟
وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ سفیر امام حسین کو شہید کر دیا گیا. تو ہم یہ روز جو دعا کر رہے ہیں، یہ دعا فرض پڑھ رہے ہیں، دعا امام زمانہ پڑھ رہے ہیں، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوفے میں جو خطوط بھیجنے والے تھے ویسے ہی یہ ہماری دعا ہے، کہ مطلب ہم دل سے نہیں چاہتے کہ امام آئیں، بس زبان سے چونکہ مسجد میں آئے ہیں، دعا ہو رہی ہے اس لیے شامل ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یا لیتنی کنت معکم کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو صدقہ دل سے امام کے لیے دعا کرنی ہے کہ امام پردہ غیب سے تشریف لائیے، اس لیے کہ آج دنیا ظالم کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، مظلوم کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. اور کربلا کا میسج بھی یہی ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کے رہیے، کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کریے. اس لیے کہ کربلا معیار ہے تمام چیزوں کے لیے. ہمارے پاس دنیا میں جتنے بھی غم ملتے ہیں ہر ایک کا ہمارا مداوا کربلا ہے. آج دنیا سے باپ رخصت ہو گیا، ہم تڑپ کے مر جاتے اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی. اس لیے کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں ابلیس بھی حیرت زدہ کھڑا دیکھ رہا تھا، خداوند عالم سے کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم ایسے ایسے بندے ہیں کہ شمر ملعون کند خنجر لیے ہوئے پتھروں پہ خنجر کو مارتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. یہ پتھروں پہ کیوں تلوار مار رہا ہے، یہ خنجر کو کند کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کند کر رہا ہے کہ جب میں امام کے گلے پہ چلاؤں تو یہ خنجر چل نہ پائے. ایسے عالم میں میرا حسین سجدے کے عالم میں ہے. کہا پروردگار عالم ایسے ایسے بندے ہیں. ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. کائنات میں حسین جیسا باپ کسی کو نصیب نہیں ہوا. سوچئے کہ جب امام رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے خدا حافظ کہو، مجھے میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دو، تو امام سجاد علیہ السلام نے جو باپ کے چہرے کو دیکھا، باپ کا چہرہ خون سے رنگین تھا، باپ کے آستین خون سے رنگین تھے. امام زین العابدین نے پوچھا کہ بابا علی اکبر کہاں گئے، بابا عباس کہاں گئے، بابا قاسم کہاں گئے، آپ کی یہ حالت. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. امام فوراً کہتے ہیں پھوپھی اماں میرا آسان آئیے، اس لیے کہ میں میدان قتال میں جانا چاہ رہا ہوں. تو جناب امام نے کہا کہ بیٹا سجاد بیمار پہ جہاد ثابت ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں بیٹا سجاد اکبر میدان میں شہید ہو گئے، بیٹا سجاد قاسم میدان میں شہید ہو گئے، بیٹا سجاد عباس فرات کے کنارے شہید ہو گئے. امام ہر ایک کو بتاتے ہیں اور بتا دینے کے بعد امام رخصت ہوتے ہیں، ذوالجناح پہ سوار ہو جاتے ہیں. جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں تو ذوالجناح سے کہتے ہیں اے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، مجھے میدان میں پہنچا دے. مگر ذوالجناح ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ذوالجناح ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام نے کہا اے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے. ذوالجناح نے اپنی گردن کو زمین کی طرف جھکایا، اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا کہ مولا بدن میں جب تک جان ہے یہ ذوالجناح آپ کو میدان لے جاتا رہے گا، آپ جو کہیں گے وہ اطاعت کرتا رہے گا. مگر میں کیا کروں، مجبور ہوں، میرے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ، میرے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی ہے کہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی میدان میں گیا ہے
وہ واپس نہیں آیا ہے. میرا بھیا قبر گیا میدان میں واپس نہیں آیا. میرا بھیا قاسم میدان میں گیا واپس نہیں آیا. کہا میرا چچا میدان میں گیا واپس نہ آیا. میرے پاس صرف میرا باپ بچا ہے, میرے باپ کو میدان میں ڈالے گا. امام گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں سکینہ تو نے بابا کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے باپ سے 2 سوال کیا. کہا بابا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں سوؤں گی کہاں. اجدکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. امام حسین علیہ السلام جلتے ہوئی صحرا پہ, جلتی ہوئی ریت پر امام لیٹ جاتے ہیں اور اپنے سکینہ کو سینے پہ لگا کے کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ آج کے بعد تم ماں کے سینے پہ سونا اور آج سے تمہارا بھیا اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. دوسرا سوال جناب سکینہ نے کیا کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں یہ بتا دیجئے. کہا یتیم کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ بیٹی سکینہ ابھی کچھ دیر بعد تمہیں پتا چل جائے گا کہ یتیم کسے کہتے ہیں. امام نے جناب سکینہ کو رخصت کیا. جناب سکینہ خیمے میں آ جاتی ہے. ادھر ایک آواز آتی ہے الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, حسین کربلا کی زمین پہ قتل کر دیے گئے. سکینہ یتیم ہو گئی. ایک باپ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے, ایسے ہی لوگوں نے سنا کہ انتقال ہو گیا. لوگ دوڑتے ہوئے آئے ہیں, لوگ تعزیت پیش کر رہے ہیں. لوگوں نے سمجھایا, لوگوں نے گلے لگایا, لوگوں نے بتایا ہر غم کا مداوع کربلا ہے. کربلا اس لیے ہے کہ جب امام حسین شہید ہو جاتے ہیں سکینہ انتظار کرتی ہے میں یتیم ہو گئی. اب لوگ آئیں گے تعزیت پیش کرنے, اب لوگ آئیں گے تبشی پیش کرنے. کہا مگر اب جو آ رہا ہے تماچے مار رہا ہے, جو آ رہا ہے قیام حسینی میں آگ لگا رہا ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ نے دیکھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ مرحوم کا جنازہ نکلا. تمام عزیز اقارب موجود تھے, چاہنے والے موجود تھے, پرزہ دینے والے موجود تھے. کوئی تماچے نہیں مار رہا تھا, کوئی کسی کو اذیتیں نہیں پہنچا رہا تھا, کوئی کسی کو تازیانے نہیں مار رہا تھا. مگر کربلا میں ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے, ایک بیٹا ہے جس کا نام سید سجاد ہے. جہاں سکینہ کو تماچے مارے گئے, جہاں سکینہ کے پنڈے چھینے گئے, جہاں سکینہ کے دامن میں آگ لگائی گئی, وہی قیام امام سجاد کو جلا دیا گیا. امام کے نیچے سے بستر کھینچا گیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آخری جملے اور مجلس تمام کہ جب بھی دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو تمام کے تمام لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد تسلی دیتے ہیں, اور تسلی دینے کے بعد دفن کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور تمام کے تمام لوگ ساتھ رہتے ہیں. یہاں تک کہ غسل دیا جاتا ہے, نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور مرحوم کی تدفین ہو جاتی ہے. مگر کربلا کے میدان میں آئیے, امام مظلوم کا جنازہ یہاں بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے. تمام عزیز موجود تھے, تمام اقارب موجود تھے, تمام چاہنے والے موجود تھے جو جنازے کے ساتھ شریک تھے. جنازے کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی, مگر فاطمہ کے لال کا جنازہ مدینے سے بیت الشرف سے نکلا. فاطمہ کے لال کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, یہ جنازہ واپس بیت الشرف آیا. اجرکم اللہ, آپ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مرحوم کے جنازے کو اٹھایا, قبرستان تک لے کے گئے, قبرستان میں دفن کیا. مگر فاطمہ زہرا کا لال کربلا کی تپتی ہوئی صحرا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا, کوئی دفن کرنے والا نہ رہا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آپ حضرت سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اسرار حسین ابن عنایت حسین کی روح کو اشار کریں۔ رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پایا، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پایا، اب جا کے یقین ہوا میں یتیم ہوں، بات حسین کس نے کہا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا، ساتھ یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں، باد حسین مجھے کہا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے اور نہ چھین پڑے خدا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، سب کچھ ہے جس کے پاس یہ دنیا اسی کی ہے، سب کچھ ہے جس کے پاس یہ دنیا اسی کی ہے، اب کیا کروں کسی سے گلا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، جیسے کسی نے مجھ سے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم
Yeah.